حضرت امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں پہلی حدیث پاک سماعت کیجیے گا۔ اس کو کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرے پاس عرب کے سردار کو لے کر آؤ۔ تو ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ طاہرہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرا ماں باپ آپ پہ قربان، عرب کے سردار تو آپ خود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ساری اولاد آدم کا اور ساری کائنات کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، علی عرب کا سردار ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ چنانچہ امیر المومنین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ ہی سے فرمایا کہ باقی انصار کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ انصار وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو مدینہ منورہ کے تھے اور جنہوں نے مہاجرین کی معاونت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار صحابہ علیہ رضوان بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو کبھی بھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے؟ انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ علی ہے، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی محبت کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، اور میری عزت کے ساتھ اس کی عزت بھی کرنا۔ اور فرمایا کہ یہ بات جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ میری محبت کے ساتھ علی المرتضیٰ سے محبت اور میری عزت کے ساتھ علی المرتضیٰ کی عزت کرنا، فرمایا کہ یہ جبریل پاک میری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں لکھا، اور یہی حدیث پاک امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر کے اندر نقل کی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کی۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جو نوازشات کی ہیں اس کی ایک جھلک سنیے۔ اس امت کے استاد فقیہ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو کسی نے امیر المومنین سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، مولا علی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہا۔ تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکمت اور دانائی 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حکمت اور دانائی کو، یعنی حکمت و دانائی کے 10 حصے ہیں، اور فرمایا ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علی کو اور 1 حصہ باقیوں کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے جان عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب ایک اور روایت سماعت فرمائیے گا، ابن عساکر نے اس کو نقل کیا اور امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا۔ خود شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں
کہ میں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ آج ہم مشائخ کے پاس یا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک ہی بنیادی طور پہ غرض و غایت ہوتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، کمیٹی نہیں نکل رہی کو وظیفہ بتائیں، ویزا نہیں لگ رہا کو عمل بتائیں۔ یعنی آپ غور کریں، مزارات طیبات پر بھی جاتے ہیں تو اول بھی دنیا اور آخر بھی دنیا، لیکن حیدر کرار کی ذات پہ قربان جاؤں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کوئی نصیحت فرماؤ، میرے آقا کوئی نصیحت تو ارشاد فرمائیں۔ تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ، اے علی کہو کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، فرمایا پھر اسی پر قائم رہو۔ میرا رب اللہ ربنا، اور قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہے نا کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم بھی رہے، پھر اس پر قائم بھی رہے، تو فرمایا پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ جو کہنا ہے نا جی، چلے اگلے کلمات سن لیں، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں علی کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ قائم رہو۔ سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ ارشاد انور سن کے کہا اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یعنی میرا رب اللہ ہے جل جلالہ اور میری توفیق اسی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ جب مولا مرتضیٰ نے یہ پڑھا نا تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حسن، یہ مولا مرتضیٰ کی کنیت ہے، فرمایا اے ابو حسن تمہیں علم مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس بجھائی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے کہ میرا رب اللہ ہے، علی یہ بھی کہنا پھر اس پہ قائم بھی رہنا۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھیں، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو شہادت ہے وہ ہے ذمہ دار آپ میں سے کہ کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں، آپ کی جو شہادت ہے اس کا سبب جو جنگ نہروان ہوئی نا خوارج کے خلاف، خوارج خارجی خارج ہونے والا، نکلنے والا، یہ جو نکلے ہوئے ہیں یہ پہلے مولا مرتضیٰ کی جماعت میں تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو خارجی کہلاتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ تو ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد بعض مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے محبین معتقدین نے شہر کوفہ میں اپنے طور پر وہ تعداد 20 سے 30 اور بعضوں نے 40 بیان کی، ابن کثیر نے اسے البدایہ میں لکھا کہ وہ مولا کائنات کے آستانے کے قریب جو مسجد کے قریب تھا مسلح ہو کر پہرا دینا شروع کر دیا کہ کوئی خارجی جو ہے وہ سرکار حیدر کرار پر حملہ آور نہ ہو جائے رات کو۔ تو اچانک ایک دن مولا مرتضیٰ آستانہ شریف سے باہر نکلے تو اتنے سارے جوانوں کو مسلح دیکھا، فرمایا تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے۔ ذرا سننا، میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ قائم رہنا کیا ہوتا ہے؟ عرض کی ہم آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو سرکار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کیا عرش والوں سے میری حفاظت کرو گے؟ ابھی اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، پہلے اس کی لذت حاصل کریں۔ کیا عرش والوں سے میری حفاظت کرو گے؟ فرمایا سن لو،
جو معاملہ عرشوں میں طے پا جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور سنو، تمہارے اس تکلف اور اس پہرے داری کی علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پاک پر۔ تو یہ جو تعلیم دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں نا جی، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ نصیحت مانگے بندہ، اور اس کے بعد اس نصیحت کو سبحان اللہ کہہ کے نہ گزر جائے، اس کو پھر اپنی زندگی پہ نافذ کرے۔ یہ سرکار حیدر کرار کے آخری ایام ہیں، اور جو اس دن، جو میں نے آپ کو ابھی روایت سنائی ہے، اس دن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ کو میرا رب اللہ ہے، اور پھر علی اس پہ قائم بھی رہنا۔ اور ایک مقام پر آپ کے اقوال مبارکہ کے ضمن میں یہ بات درج ہے کہ آپ فرماتے تھے علی کی حفاظت تو علی کی موت کرتی ہے، یعنی موت سے ڈر ہی کوئی نہیں، اس سے خوف کس چیز کا ہے؟ کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ یہ شیر خدا ہے، موت ایک پل ہے جو وصل کرواتا ہے، ملاتا ہے ادھر والوں کو ادھر والوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی تو نے علم کے سمندر سے نہ پی پی کے رج رج کے پیتا ہے، علم کے سمندر سے، اور پیاس بجھائی ہے۔ وہ جو رج رج کے پیا ہے اور پیاس بجھائی ہے، اس کی مثال پر ایک روایت کافی ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو بیان کیا کہ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بعد ہم نے مولا مشکل کشا کو دیکھا ہے جو منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے، پوچھو علی سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ 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 اللہ، پوچھو علی سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ سلونی معاشیتکم جو ہے، یہ ہم نے پہلے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور پھر اس سے سنا ہے جس نے علم کے سمندر سے پی پی کر پیاس بجھائی ہے۔ یہ ان کے علم کا عالم ہے، یہ ان کے علم کی وسعت کی کیفیت ہے۔ اور یہاں پر میں نے کئی مرتبہ آپ کو ایک روایت سنائی ہے امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کے بارے میں، کہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی نے آ کر کے، جس کی تھوڑے تھوڑے داڑھی کے بال تھے، تو امیر المومنین سے یہ کہا کہ آپ کی داڑھی مبارک بڑی ہے اور میرے تھوڑے تھوڑے بال ہیں، تو تسی آندے ہو ہر شاید ہی ذکر قرآن چے، تو یہ گل بھی قرآن چ ہے۔ تو امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہے ایک دو میں گلہ بھی قرآن چ ہیں۔ تو حضور شیر خدا حیدر کرار نے اس بندے کے سامنے سورہ اعراف کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین اچھی ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے۔ بلد طیب جو ہے نا، جو پاک زمین ہے، اس کی ہریالی خوب نکلتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو ردی زمین ہوتی ہے نا، جو ردی زمین ہوتی ہے، اس کی جو فصل ہے وہ خوب نہیں ہوتی۔ یہ مفہومی ترجمہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ جو خوب ہریالی نکالتی ہے یہ میری ٹھوڑی ہے، یہ بلد طیب ہے، یہ پاک زمین ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما، علی تو نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس بجھائی ہے۔ اب ذرا ایک اور ارشاد سنیے، وہ بھی کس کا؟ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان میں عظیم فقیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے قرب والے صحابی پاک ہیں۔ اتنا قرب ان کو حاصل تھا جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ باہر سے آنے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت نبوت کا فرد ہیں، اتنا قرب تھا ان کو حاصل۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن کریم 7 حروف پر اترا ہے، 7 قراتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کے جو حروف ہیں اس کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں
اس کی ظاہری تفسیر بھی ہے اور اس کی باطنی تفسیر. ابھی آپ نے سن نہیں لیا سورہ اعراف سے کہ چنگی زمین چنگی کھیتی اگاندی ہے, سمجھ گئے نا؟ تو یہ اس کا ظاہری معنی ہے. اور مولا مرتضیٰ جو یہودی کو جواب میں یہی آیت پڑھ رہے ہیں, یہ اس کا باطنی معنی ہے. تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے, ان کے حروف کا, اور باطن بھی ہے. اور امیر المومنین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسے عالم ہیں قرآن کے کہ جن کے پاس ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا علم بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ الکریم. گرامی قدر حضرات, امیر المومنین کی شان میں اب وہ روایت آپ کے گوش گزار کروں کہ جب 21 رمضان کو سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو اس سے اگلے دن آپ کے شہزادے کریم ابن کریم مولا ابن مولا سرکار امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ دیا. اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا اور ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں اس کو لکھا کہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, لوگو کل جو گزری ہے نا, تم سے ایسا شخص جدا ہو گیا ہے جس کا علمی مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ نہ اگلے وہاں تک پہنچ سکے اور نہ پچھلے اسے پا سکیں گے. ایک امام حسن فرما رہے ہیں. اور دوسری بات فرمایا وہ ایسے تھے, مولا مرتضیٰ وہ ایسے تھے کہ جب جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جھنڈا دے کر کسی مہم پر روانہ فرماتے تو وہ اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں فتح نہیں عطا فرما دیتا تھا. سبحان اللہ الکریم, سبحان اللہ العظیم. اور اگلی بات, الحمدللہ یہاں تو ویسے ہی اللہ کا کرم ہے کہ ذوق والے احباب ہی جمع ہوتے ہیں, یہاں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے اونچی بولنا ہے کہ آہستہ. اگلی گل بھی بڑی وڈی ہے, تب تک نہ وہ پلٹتے تھے جب تک اللہ انہیں فتح نہ دے دیتا. اور ان کے دائیں جانب حضرت جبریل امین ہوتے اور بائیں جانب حضرت میکائیل ہوا کرتے تھے علیہ السلام. اللہ ہی اللہ, سبحان اللہ الکریم. اب بیچ میں ایک شعر, اور شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. سلامی, سلامی, سلامی سمجھتے ہیں سلامیاں کرنا والے, سلامی دیں. امام لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ الکریم. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے, کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور پھر حضرت امام اقدس سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسے سخی تھے کہ وصال شریف کے وقت ان کے مال میں سے صرف 700 درہم باقی تھے. بس اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور میرے لیے نذرانہ یہی ہے کہ آپ سارے توجہ سے بس ذکر حیدر سنیں اور ذکر حیدر میں مست ہو جائیں. سبحان اللہ الکریم. جب مولا مرتضیٰ نے وصال فرمایا تو آپ کے مال میں سے صرف 700 درہم باقی تھے اور اس میں سے بھی آپ ایک غلام خریدنا چاہتے تھے. یہ مقام و مرتبہ ہے. آگے بڑھیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, عظیم مفسر قرآن ہیں, سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی, ہم میں سب سے بڑے قاضی سرکار علی المرتضیٰ تھے. قاضی فیصلے کرنے والا, قاضی فیصلے کرنے والا, سب سے بڑے قاضی. یہ سرکار عمر پاک فرما رہے ہیں
یہ سچی زبانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں ہم میں سب سے بڑے قاضی سرکار حیدر کرار تھے، اور ہم میں سب سے بڑا قرآن کا قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ تگڑا قاری، شان والا قاری اور بڑا قاری کیسے ہے کہ ان سے جانے عالم نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرآن سنا۔ عرض کی آپ کی ذات پہ تو قرآن اترا ہے، میں کیا سناؤں؟ فرما میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ اس سے قرآن سنو۔ سبحان اللہ الکریم، سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا ایک اور روایت سنیے۔ اس کو روایت کیا عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارتے ہوئے پیار سے فرمایا، اے علی، تجھے 7 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ جن فضیلتوں میں بروز قیامت تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ، 7 ایسے فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں پہلی فضیلت فرمایا رب العزت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہو۔ دوسری فضیلت فرمایا رب تعالیٰ کے عہد کو سب سے زیادہ پورے کرنے والے تم ہو۔ تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے زیادہ قائم یعنی نافذ کرنے والے تم ہو۔ یہ کوئی نقیب نہیں پڑھ رہا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم۔ اور چوتھی رعایا میں عدل کرنے والے، رعایا میں عدل کرنے والے۔ مولا مرتضیٰ کی جناب میں ایک مقدمہ آ گیا، کیس بڑا الجھا ہوا تھا۔ کیس یہ تھا کہ غلام اور اس کے آقا کا بیٹا، غلام اور اس غلام کے آقا کا بیٹا، یہ 2 سفر پر گئے، راستے میں دونوں کی انبن ہو گئی۔ غلام تھوڑا حاوی تھا، تگڑا تھا۔ اس غلام نے یہ کیا کہ یہاں علاقے میں پہنچ کر بولی لگا دی کہ اے میرا غلام ہے تو خرید لو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کرو جی؟ خرید لو۔ اب یہ معاملہ مولا مرتضیٰ کی جناب میں آ گیا، تو جب اس جناب میں یہ معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے نا، اس میں 2 سوراخ کرو، اور 2 بڑے سوراخ کر کے ان دونوں کی جو گردنیں ہیں نا سارے اس کے اندر یہ داخل کر کے باہر نکالے۔ فرما اب تلوار والا آئے۔ کون آئے؟ تلوار والا آئے۔ تو مولا مرتضیٰ نے تلوار والے کو فرمایا، اب ان کے منہ تو دیوار میں گھسے آگے کی طرف ہیں، گردن باہر ہے، تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اینا تو جڑا غلام ہے نا وہ بھی گردن لا۔ وہ فوراً ہلا۔ نہیں سمجھ آئی ابھی بھی آپ؟ وہ فوراً ہل گیا، سارے لایا۔ تو آپ نے فرمایا نکالو ان دونوں کو۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ اپنے آقاؤں سے یوں وفا کرتے ہیں کہ اسی کے بیٹے کو غلام قرار دے کر منڈی میں بولی لگا دی، آپ نے لڑکے کو اس کے علاقے میں بھیجا اور اس کو سزا دی۔ آقا فرماتے ہیں رعایا میں عدل کرنے والے۔ ایسا ہی ایک مقدمہ بارگاہ مرتضویت میں پیش ہوا، 2 عورتیں 1 بیٹا اور دونوں ماں ہونے کی دعوے دار، شیرخوار بچہ ہے، وہ کہتی میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے۔ مولا مرتضیٰ نے سمجھایا کہ جس کا ہے اس کا رہو، دوسری ماں تو اس کی ایک ہی ہے، 2 تو نہیں ہو سکتی، تو جو اس کی حقیقی ماں نہیں ہے تو وہ تنگ نہ کرے، لیکن دونوں بضد تھیں، حال پائی ہوئی ہے، قسمہ چک دے پین میرا ہے میرا ہے۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ یہی ہے، لاؤ تلوار، اس لڑکے کے 2 حصے کر دو اور دونوں کو 1 دے دو، پھر حالت ہی ہے۔ اس میں سے ایک عورت کا رنگ زرد ہوا، آنکھوں میں نمی آئی، دعوے سے پیچھے ہٹی، کہا حضور اے دائیے اینو دے دیو۔
مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی کا ہے جو کہتی ہے کہ اس کو دے دیں. سمجھائیے نا، کیونکہ یہ ماں ہی ہو سکتی ہے. کیا سمجھائیں جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. ماں کی ممتا کو چیک کیا ہے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، تو فرمایا رعایا میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اور پھر فرمایا مساوات کے ساتھ تقسیم کرنے والے، مساوات برابری. اور 6ویں بات فرمائی فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ بصیرت والا. یہ ابھی آپ نے 2 باتیں سن لی، ایسی ان گنت باتیں ہیں. اور 7واں قیامت والے دن سب سے بلند مرتبے میں ہوگے. یہ 7 وصف جو ہیں جان عالم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیان فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب مزید سماعت فرمائیے. امیر المومنین، امام الواصلین، امام المتقین، سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قریب کروں اور علم سکھاؤں تاکہ تو اسے یاد رکھے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حاقہ 29واں پارہ اس کی 12 نمبر آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، تیرے ہی کان ہیں جو علم کو محفوظ رکھنے والے ہیں. تیرے کان ہیں جو علم کو محفوظ رکھنے والے ہیں. علم کی وسعت کا عالم دیکھے کہ سرکار حیدر کرار قسم کھا کر کہتے، اللہ کی قسم، میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھے سمجھنے والا دل اور بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. سوال بذات خود علم ہوتا ہے. علم کے دروازے کھولنے کا ایک بنیادی راستہ ہے سوال کرنا. ایک اور ارشاد حیدر کرار، آپ سے سوال پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب مجھ سے کسی نے مانگا تو میں نے اسے دیا، اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے بھی دیا. موج ہو گئی بھائی جی، موج ہو گئی. کو غور ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فما مانگنے والے کو تو دیا ہی دیا ہے، پر جس نے نہیں نہ مانگا ہم نے اس کو بھی دیا ہے. اور سرکار حیدر کرار ایک مقام پہ فرماتے ہیں، مانگنے پر جو دیا جائے وہ سخاوت نہیں ہوتی، وہ بخشش ہوتی ہے. جو بن مانگے دیا جائے وہی عطا ہوتی ہے اور وہی سخاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ الکریم. حضرت شیر خدا مشکل کشا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ایک اور کمال کی بات سنیے گا. امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اس کو لکھا. عظیم میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ حضرات نے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے معاملے میں کوئی شکایت لگائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو حضور وہ شکایت سن کر منبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، لوگو علی کے بارے میں شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم علی سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے، امام المتقین ہے، سب سے زیادہ رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے. اور یہ ایک اور حدیث شریف امام طبرانی نے اس کو لکھا ہے. یہ حدیث پاک آدھی سطر کی ہے، اور اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تو اس میں سارا کچھ ہی ہے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم نے فرمایا، علی کو برا نہ کہو، علی کو برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ کی قسم
علی رب کی ذات میں فنا ہے۔ یہ جو یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ ذرا توجہ کریں کہ ہم کسی کو حسن عقیدت میں کہہ دیں یہ فنا فی الرسول ہے، یہ فنا فی اللہ ہے، تو یہ تو ہماری عقیدتیں ہیں نا، پر جس کو حضور فرمائے نا کہ یہ رب کی ذات میں فنا ہے، وہ ذات مولا علی کی ذات ہے۔ کیا شان ہے جناب۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے، بغیر طرز تو بھی پڑھندہ رواج پاؤ۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو 70 وصیتیں کی ہیں اور اتنی وصیتیں کسی اور کو نہیں کی۔ تو وصیتوں میں سے ایک وصیت وہ بھی ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فرمایا کہ یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر کیا کرو، اسی پر قائم رہو، اسی پر قائم رہو۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تارک دنیا تھے، اور حضور حیدر کرار اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا کرتا ہے، بغیر کسی واسطے کے ہدایت عطا کرتا ہے، نور بصیرت عطا کرتا ہے، اور گمراہی سے اس کو بچاتا ہے۔ ایک کام بندہ کرتا ہے کہ دنیا سے منہ موڑ کر مولا کی طرف کرتا ہے تو رب کے دربار سے علم بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، بصیرت بھی ملتی ہے، اور گمراہی سے نجات بھی ملتی ہے، گمراہی سے نجات بھی ملتی ہے۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مختلف مواقع پر نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ آج آپ کی یاد میں اس محفل میں ایک دو آپ کی نصیحتیں سماعت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقوی و خلوص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے مولا علی فرماندے نے تھوڑا کنج ہو سکتا ہے۔ یہاں اتنی بڑی یہ نصیحت ہے، کلید ہے، کلید یہ بہت سارے خزانے پانے کی چابی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرو عمل نالوں بہت ہی کوشش کرو کہ قبول ہو جائے، اور یہ بات واضح ترین ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی نیا سلیبس نہیں پڑھنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں وہ عمل مقبول ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، سمجھ گئے؟ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ نیک کام ہو، اس کی عبادت اور بندگی کی نیت سے ہو۔ تو میں قربان جاؤں کیا خوب نصیحت فرمائی کہ عمل نالوں بہت ہی کوشش کریا کرو کہ قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا ہو جائے جناب؟ قبول ہو جائے۔ یا رب یا رب۔ اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ بھی غور سے سنیے گا، فرما بھلائی یہ نہیں ہے کہ تینوں مال بہتا لب جائے تو تیرے کو اولاد بہتی ہوئے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم کثیر ہو اور حلم بھی عظیم ہو، علم بھی زیادہ ہو اور حلم تدبر، حلم یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سختیوں، تشدد و حقارت کا جو مخالفانہ وصف ہے وہ حلم ہے، بردباری، تحمل۔ فرما بھلائی یہ ہے کہ تجھے علم ملے، بھلائی یہ ہے کہ تجھے حلم نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ تو لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔
جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر تو گناہ میں پڑ جائے تو اس سے بخشش طلب کرے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی بعد توبہ کر کے اس کا تدارک کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو پھر سن لیں، دنیا میں بھلائی کامیابی کس کو ملتی ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو پھر اڑیا نہ رہے، توبہ کرے۔ اور توبہ کا معیار مولا مرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں ٹھیک کر لیں، یعنی آئندہ وہ حرکت، ایک راشی رشوت سے توبہ کرے، یا اللہ پچھلیاں معاف کر دے، تو آئندہ کیا کرے؟ وہ آئندہ نہ لین دین کرے۔ ایک ملاوٹیہ توبہ کرے تو اس کی اصلاح کیا ہے کہ آئندہ وہ کسی مال میں ملاوٹ نہ کرے۔ ایک دھوکہ دینے والا دھوکے سے توبہ کرے۔ تو بھلائی کس چیز میں کہ اس پہ قائم رہے، وہ پھر کسی کو دھوکہ نہ دے۔ ماں باپ کا گستاخ اپنی گستاخیوں سے توبہ کرے، ماں باپ سے معافی لے لے۔ تو بھلائی کس چیز میں ہے، اس کی اصلاح کس چیز میں ہے کہ آئندہ اس کی زبان سے، اس کی حرکات سے اس کے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھے۔ ایک شرابی توبہ کرے تو اصلاح کی کوشش کیا ہے؟ وہ شرابیوں سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، وگرنہ برے کی صحبت پھر اس جانب کھینچ کر لے جائے گی۔ حدیث شریف میں جو مضمون ہے اس کا سہارا لے کر یہ عرض کرتا ہوں کہ پٹھی والے کول بہ کے جو دے چنگاڑے اگ دے نہ پے تے تواں ضرور کپڑیاں نو تے اکھاں نو خراب کرے گا۔ تو توبہ کا مولا مرتضیٰ بنیادی طریقہ یہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لی، اب اس کی اصلاح میں لگا رہے، آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ اور فرمایا کہ بھلائی والا وہ ہے جو نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، اور تقوی و پرہیزگاری سے کیا گیا کوئی عمل بھی قلیل نہیں ہوتا۔ فرمایا جو عمل رب کے دربار میں قبول ہو جائے وہ قلیل یعنی تھوڑا ہو بھی کیسے سکتا ہے جسے رب نے قبول فرما دیا۔ سمجھ آئی یہ بات کی بھائی صاحب؟ اب ایک اور ارشاد سنیے مولا مرتضیٰ کا۔ فرمایا 5 گلاں میرے کولوں لے لو، تسی سواریاں تے زینہ کس کے ملکاں چ بھی پھرو نا تے تانوں اے 5 گلاں نہیں لبنیاں۔ یہ میں نے آپ کو مولا مرتضیٰ کے فرمان کا پنجابی خلاصہ سنایا ہے، اور آپ نے عربی میں سبحان اللہ ہی کہنا ہے۔ جاگ رہے ہیں سب حضرات؟ کیا فرمایا حضور مولا مشکل کشا نے کہ کوڑیاں تے زینہ کس کے تے سجے کھبے نسو پھرو تے تاں بھی تانوں اے گلاں نہیں لبنیاں جڑیاں 5 میں تانوں دسدا پیا ہوں۔ تو بیدار ہو کے یہ 5 باتیں سنیے جی۔ یہ لنگر ہے آج کی محفل کا، یہ لنگر آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا بندہ امید صرف اپنے رب سے رکھے، پہلی گل۔ او ہو واہ 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 واہ، بندہ امید صرف اپنے، واہ واہ واہ۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب بندہ اپنی امیدیں ہر بندے سے جوڑ بیٹھتا ہے۔ رجوع اللہ، وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، وہ حج پر جا رہے تھے، انہاں کیا اساں ایک منڈے نو ویکھیا جوان نو، نہ دے کول کوئی گانڈ، نہ دے کول کوئی سامان، نہ کوئی بیگ، بالکل ویلا تے خالی۔ تو اب ذرا دھیان سے یہ 2-3 سطریں سننا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے نا اندر ہی خیال کیا کہ کئی وچ منگن والے بھی حاجیاں دے قافلیاں شامل ہو جاندے نے، پھر جتھے پڑاؤ کرنا کتے روٹی منگن لگ جان گے، کتے کپڑا منگل، یہ بھی کوئی کرے گا جی حرکت۔ انہوں نے کہا کئی دن ہم نے سفر کیا، انہیں کوئی شے ساڑھے کولوں نہ منگی، نہ ہم نے اس کو کچھ کھاتے پیتے دیکھا۔ تو میں نے کہا نہیں یہ کچھ ہٹ کر ہے، یہ ویسا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کدھروں آیا ہے؟ جاگنا بھائی جی کدھروں آیا ہے؟ انہیں کیا او دے آلو، سمجھائیے؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کے کہا کہ جانا کتے؟ انہیں کہا او دے آل۔ تو اس نے کہا، وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، تیرا کوئی سامان وغیرہ؟ اس نے کہا وہی ہے میری اماد گاہ، میرا کل سہارا، وہی ذات سمدیت ہے۔ فرماتے ہیں میرے کل کوئی جواب نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے سارے مناسک حج ادا کیے، اور جب آیا نا قربانی کرنے کا وقت تو مینا میں لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کر رہے تھے، تو وہ بھی کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا
مالک لوگ اپنے اپنے جانور لائے ہیں، میں تیرا فقیر بندہ، میں تیرا کنگال بندہ، میرے پاس تو جانتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ایک یہ جان ہی ہے، جانور کوئی نہیں ہے، یہ جان ہی ہے، اسے ہی قبول کر لے۔ یہ کہہ کے حلقوم پہ انگلی پھیری اور جان اس کے راست کرتی۔ تو مولا مرتضیٰ فرماتے امید اللہ کی ذات سے رکھ۔ ہم لوگوں سے امیدوں کے بت تراشتے رہتے ہیں اور پھر چوکڑی مار کے ان بتوں کو پوجتے رہتے ہیں، اور پھر جب ایک ایک کر کے وہ امیدیں اور سہارے ٹوٹتے ہیں، پھر چانگرا مارنیاں حال حال پانی، اس کا ایک ہی حل ہے، رجوع اللہ کی ذات کی طرف، بھروسہ رب کی ذات کی طرف۔ حضرات صوفیاء نے اس رمز کو اور طریقے سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو ٹائلٹ میں واش روم میں شوق سے نہیں جاتا، سیر کے لیے نہیں جاتا، کوئی اوتھے کوئی لمبیاں چوڑیاں کہانیاں کڑن نہیں جاندہ، کس لیے جاتا؟ انہوں نے کہا جی مجبوری ہے، ظاہری بات جب تب یہ عادت ہے تو فراغت کے لیے جاتا۔ انہوں نے کہا بس دنیا چ بھی انجی رہ، یہ انہوں نے کہا شوق شوق کی دنیا کوئی نہیں ہے۔ بھائی صاحب خود مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں حضرت رومی علیہ رحمت نے مثنوی میں لکھا ہے کہ مولا مرتضیٰ کبھی کبھی کنویں کے کنارے پر تشریف فرما ہوتے اور اپنا رخ انور وہ کنویں کی طرف منڈیر سے بنیرے سے اندر کی طرف کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بابے کہ کینو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ اس دنیا نے ان پاکوں کے ساتھ بھی جو سلوک اور رویے کیے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے تھوڑی ہیں۔ سرکار عثمان غنی ذو النورین کے گھر کا محاصرہ ہوا، پانی بند ہے اور جانے عالم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، عثمان تیری مدد کریے یا پھر روزہ اج ساڈے کول کھول۔ عرض کی حضور بڑے دکھ سہ لے ہونے نہ لوکاں چ رہن نو دل نہیں کرتا، آپ کے ساتھ افطار کرنا۔ اور مولا مرتضیٰ کو بھی شہادت سے پہلے سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور آپ نے امام حسن پاک سے فرمایا کہ کریم نے زیارت بخشی ہے، اور میں نے حضور سے عرض کر دیا کہ حضور لوگ کا دل توڑ چھٹے ہونے نہ رہن نو دل نہیں کرتا، میں نے ان چھتی کول بلا لو۔ سمجھ گئے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی امید گاہ اور ساری توجہ رب کی ذات کی طرف تھی۔ تو اس لیے اس دنیا کے یہ جعلی مراسمات اور یہ جو ساری چیزیں، کوئی ان بتوں کو بنانے اور پوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اندر ہی اندر کی دنیا سے اپنے مالک کی طرف رجوع اور اس ذات کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ ساں آوے تو غور کرو کہ چلاندہ ہوئی ہے، سمجھ آئی ہے؟ روٹی آ گئی ہے اگے تو شکر ادا کرو کہ منگنا نہیں پیا، مالک کا ہر چیز دے دیتی ہے۔ سوٹ نیا پہننے لگے ہیں تو کہا مہربان نے مہربانی کر دی، ننگیا نہیں رکھیا، کپڑا عطا ہو گیا۔ ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ پوری ہو گئی حلال ذریعے سے، تو پھر توجہ اس کی طرف، کڈا مہربان ہے، میرے عمل بھی ایڈے چنگے نہیں تو پھر بھی کھوائی بھی جاندہ ہے، پلائی بھی جاندہ ہے، رکھی بھی جاندہ ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کی طرف مولا مرتضیٰ نے فرمایا امید اللہ کی ذات سے رکھے، اور دوسرا اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ بے باکی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم گناہوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ندامت ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اب بھی اس ٹھنڈے موسم میں بھی رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں؟ ایک کتے لبنے نے، کوئی اندر کہیں کو خیال کو تکلیف محسوس ہوتی ہو کہ یار ہائے روزے چھوٹ گئے، کوئی ندامت۔ تراویح ہے، وہ نئے نئے کلپ شیئر کر رہے ہیں لوگ، آج فلانے آگ چھڈیا ہے کہ تراویاں ضروری نہیں، آج فلانے آگ دیتا ہے کہ دین وچ تراویاں کوئی نہیں، آج فلانے نے آگ چھڈیا ہے۔ واہ بھائی واہ، آپ ہی غور کرو نا کہ جڑے ہون آخدے پے نے کہ تراویاں کوئی نہیں، تے جدوں دیاں تراویاں ٹریاں نے، اولیاء بھی پڑھ دے رہے، اغواس بھی پڑھ دے رہے، ابدال بھی پڑھ دے رہے، محدثین بھی پڑھ دے رہے، تے پھر نویں کھیڑ کنے بنائی ہے؟ ان کلپوں کا سہارا لے کر رب کے حضور سجدے چھوڑ دیے جائیں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان امور کو ترک کر کے بھی کوئی احساس ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی نہیں۔ دوسرا کام یہ بتایا، اور تیسرا فرمایا کہ جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ جس کو علم نہیں ہے نا
اس کو ضرورت پڑی ہے تو فرمایا وہ سوال پوچھنے سے نہ شرمائے، لیکن سوال اسی سے پوچھے جس کو علم بھی ہو۔ اہل ذکر کا فرمایا، علم والوں کو پوچھو جو تانوں نہیں آندا۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں جناب؟ 3 ہو گئی ہیں۔ اور چوتھی بات عالم کے لیے فرمائی کہ اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور اس کو اس کا جواب نہ آتا ہو تو وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر دے صاف صاف کہ بھائی مینوں یہ مسئلہ اجے نہیں آندا، تے آکھ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جاندا ہے۔ فرمایا اے آکھن تو کدی نہ گھبرائے۔ اور ساتھ ہی مولا علی پاک کا ارشاد ایک سن لیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور میری اس طرف توجہ نہ ہو اور میں کہتا ہوں نا اللہ عالم، فرماندے مینوں اندروں اتنا سکون ہوندا ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو اب ہر بندہ مجدد ہے، مفسر ہے، محدث ہے۔ اے درساں والے بیچارے 7-7 سال 8-8 سال گوڈے رگڑتے رہندے نے۔ یہ جڈے مفتی ساڈے ہن جم پے نے، جڈے جڈے علماء ہن پیدا ہو گئے نے، تو یہ تو درس تو اب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ علم ویسے ہی لوگوں کے پاس پرنالوں سے نازل ہو رہا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ دین کے بارے میں۔ یہ دین ایسی آسان چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندے نے اس کو تختہ مشق بنایا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ اور 5ویں چیز مولا مرتضیٰ نے فرمایا، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آئیے اب بچے ہوئے آخری وقت کے اندر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں چند باتیں امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت محب آل اطہار، محب صحابہ کرام، محب اولیاء کرام، سیدی شاہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے مبارک قلم سے، احمد رضا کے قلم سے شان حیدر، اعلیٰ حضرت کے قلم سے سانو تاں ہی اعلیٰ حضرت آکھ کے سکون لبدا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے منن دا ول سکھایا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، اس میں سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ بات کرتے کرتے فرماتے ہیں وہ کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف پیڑوں سے ہیں، مختلف درختوں سے ہیں، اور میں حضور فرماتے اور میں اور وہ ایک درخت سے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جو سوال کی سرخی کیا، ہاں وہ کون تھا، آگے جواب بھی آ رہا ہے، وہ کون تھا جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مختلف پیڑوں سے ہیں، میں اور وہ ایک درخت سے؟ ہاں وہ علی مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ کی شاخ، آل مصطفیٰ کی جڑ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم وسلم۔ غور کیا آپ نے کہ نہیں؟ آگے بڑھیں، فرمایا ہاں وہ کون تھا جسے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، جب وہ ہمارا پیارا محبوب روانہ ہوا، وہ ہمارا پیارا محبوب روانہ ہوا، محبت مصطفی نے جوش فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی، الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کو نہ دیکھ لو۔ فرمایا ہاں وہ علی ہے، اتنا تو آپ کو پڑھنا ہے ہر جگہ، ہاں ہاں وہ علی ہے، محبوب خدا و مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے جس کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب میں رکھی اور میری ذریت اس کی پشت میں سے ہے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا ہاں 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 وہ علی ہے جو امام ہے تمام آئمہ طاہرین کا۔ سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا ہاں وہ کون ہے؟ اب سوال دیکھیں، ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں؟ کون؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں کہ تو روز قیامت قسیم نار و جنان ہے۔ ترجمہ سن لیں اب اس کا بھی۔ فرمایا وہ کون ہے جس کو حضور نے یہ فرمایا کہ تو قیامت کے دن جنت بھی تقسیم کرے گا، دوزخ بھی تقسیم کرے گا۔ جس سے فرمایا تو دوزخ بھی تقسیم کرے گا منکروں کے لیے اور جنت بھی تقسیم کرے گا محبوں کو، اور ٹکٹ ہم فرمایا اس کو دیں گے۔ یہ جس کو فرمایا ہے اس نے فرمایا ہے کہ ٹکٹ ہم جنت کا اس کا دیں گے جس کا دل صدیق اکبر عتیق و اطہر کی محبت سے لبریز ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں وہ کون ہے کہ جسے بشارت دیتے ہیں تو روز قیامت قسیم نارو جنان ہے؟ ہاں وہ علی ہے سید الابرار وقاتل الکفار، نیکوں کا سردار اور کافروں کو قتل کرنے والا۔ پھر فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے جسے اس معراج کے جانے والے عرش پر قدم رکھنے والے نے حکم فرمایا۔ کیا حسن ترتیب ہے۔ فرمایا ہاں وہ کون ہے کہ جس کو عرش پہ جانے والے، عرش پہ قدم رکھنے والے نے حکم فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھ کے کعبے کی دیواروں سے بت گرا دے، اور جب وہ بلند اختر چڑھا، اعلیٰ کہتے، اور جب وہ بلند اختر چڑھا تو اپنے آپ کو ایسے مقام رفیع پر پایا کہ فرماتے ہیں وہ کندھوں پہ چڑھنے والے کہ مجھے خیال آتا تھا اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں، اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ۔ اب سوال شروع میں کیا تھا؟ وہ کون ہے؟ اب یہ کہہ کر امام کہتے ہیں ہاں ہاں وہ علی ہے بالا منزلت، اونچی منزل والا، والا مرتبت، اونچیاں رتبیاں والا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہاں وہ کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں، تو ارشاد ہوا کیا تو راضی نہیں کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارون کے، وہ موسیٰ سے، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ تو جس کو تبوک پہ جاتے چھوڑا ہے مدینہ پاک میں اپنا نائب، تو سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ اب یہ کہہ کے فرماتے ہاں والیم نیچے نہیں، شان تو بلندیوں کی طرف ذکر ہو رہی ہے۔ گل کے بھائی جی انتان جانی ہے نا، لکھنے والا اعلیٰ حضرت اور جس کی شان وہ علی۔ الحمدللہ
ہمیں عشق اہل بیت کے لیے کسی کا جھوٹا کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں حب اہل بیت کے لیے کسی کے دروازے کی ٹھوکروں کی ضرورت نہیں پڑی۔ مالک تیرا شکر کہ تو نے احمد رضا کا دامن عطا فرمایا۔ للہ الحمد، للہ الحمد۔ کیا تو راضی نہیں کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارون کے وہ موسیٰ سے، مگر میرے بعد نبی نہیں؟ ہاں وہ علی ہے برادر احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، برادر احمد و خلیفہ امجد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا، اور تاکیداً ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، الہی دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو اس سے دشمنی کرے۔ تو اب کیا تھا سوال تھا نا کون ہے؟ تو اب یہ بات کر کے امام کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے امیر المؤمنین و مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہاں وہ کون ہے جس کو روز خیبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یہ نشان جھنڈے کو کہتے ہیں، کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، خدا و رسول اسے پیارے اور وہ خدا و رسول کا پیارا۔ رات بھر لوگوں میں چرچا رہا، دیکھیے کسے عطا ہو۔ صبح، اگلا جملہ سنیے جو اردو ادب سے واقف ہیں، صبح اس فتح نصیب کو بلا کر، ہائے ہائے ہائے، صبح اس فتح نصیب کو بلا کر نشان یعنی جھنڈا عطا کیا۔ ہاں وہ علی ہے حرز اسلام و شیر زرغام۔ شیر زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کے رکھتے ہیں۔ خیبر میں یہی ہوا نا؟ نہیں سمجھ آئی جناب، خیبر میں یہی ہوا نا۔ ہاں وہ علی، ہاں وہ کون ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد اقدس میں، مسجد نبی شریف، اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت یعنی جس پہ غسل فرض ہو، اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا اور اس کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں کی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ آقا، حدیث شریف ہے نا کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ یہ اعلیٰ وہ کوڈ کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا اس کے لیے؟ ہاں وہ علی ہے طاہر اطہر اطیب اعطر۔ بلے بلے بلے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہاں وہ کون ہے کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں مواخات کی، بھائی بھائی بنایا، کہ وہ مصطفیٰ کا پیارا روتا ہوا آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں نعرے لگائیں گے، ابھی احمد رضا کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، ہے نا؟ نعرہ تو ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب سنیے،
تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، وہ کون تھا؟ تو فرماتے ہاں ہاں وہ علی ہے، آفتاب مکارم، ماہتاب بنی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں ہاں وہ کون ہے جسے فصل قضا و رفع خصومات میں قاضی بنانا اور جھگڑوں کو دور کرنے کے معاملے میں ججمنٹ، یہ اس کا مطلب ہے۔ وہ کون ہے جسے فصل قضا و رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بیان ہے، یہاں تک کہ فاروق جیسا خلیفہ بلند رتبہ پناہ مانگے اس قضیہ دشوار سے جس میں وہ حاضر نہ ہو، اور بار بار کہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر وہ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہاں وہ علی ہے، صاحب رائے ثاقب و فکر صائب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آج کس شیر شرزا سے غضبناک ہو کر سپر ہاتھ سے گری ہے تو خیبر جیسے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر سپر بنایا ہے، جس کے زور بازو کا ملائے اعلیٰ میں شور پڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے زور بازو کا ملائے اعلیٰ میں شور پڑ گیا ہے۔ ہاں وہ علی ہے، اسد حیدر زیغم غضنفر۔ یہ حیدر، اسد، غضنفر اور زیغم یہ چاروں شیروں کی نشانیاں ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ہاں آج میدان احد میں کس صف شکن شمشیر زن شیر افغن نے تیغ شرر بار کی وہ بجلیاں چمکائی ہیں کہ لشکر ظفر پہ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں منادی پکار رہا ہے۔ یہ احد کی بات ہے۔ اب جتنے جملے پڑھے تھوڑی اوکھی اردو آ گئی نا۔ آلہ حضرت فرماندے نے صفا نو توڑن والا تلوار نو لہران والا، تے تلوار انج لہرائی ہے کہ جداں چنگاڑیاں نکل دیاں پئیاں تے دشمناں تے بجلی چمک گئی۔ اس زور سے احد میں بازوئے حیدر نے جوہر دکھائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں پکارنے والا پکارنے لگا، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، کوئی نہیں۔ تو اب سوال تھا نا کہ وہ کون تھا، تو فرمایا ہاں وہ علی ہے، شیر خدا بازوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں وہ کون ہے جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے، سرکار بنائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں وہ کون ہے جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے اور اس کے ہاتھ سے تشنگان امت کو سیراب فرمائیں گے، پیاسی امت کو پلائیں گے۔ ہاں وہ علی ہے، ابر سخاوت، بحر کرامت، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلی سطریں، جاگنا کہ پھر ساری زندگی سونا ہی ہے، جاگنا۔ ابھی تو ان کے بیٹے کا ٹائم شروع ہوا ہے 11ویں سے 12ویں کا، نہیں سمجھ آئی؟ ساڈا پیر دستگیر مولا علی دا شہزادہ ہے نا جی، کیا سمجھ آئی؟ سنیے اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، ہاں وہ کون ہے کہ معرکہ محشر میں یعنی قیامت کے دن، صراط یعنی پل صراط، معرکہ محشر میں صراط کا بندوبست اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ بلے بلے بلے۔ ہاں وہ کون ہے
کہ مارکہ محشر میں صراط کا بندوبست اس کے ہاتھ میں ہوگا، جب تک وہ پروانہ اجازت نہ لکھ دے گزر نہ ملے گا۔ ہاں مجھے دائیں کان میں کچھ دنوں سے عارضہ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ میں سجے پاسے لندی آواز نہ سن سکا۔ ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہادی کریم و صراط مستقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلے تو پھر چلتا رہتا ہے، تو پھر آگے فرماتے ہیں اے رضائے دل افگار ہماری تو جانے زار، اس ماہ رویے گل ازار، گل روئے ماہ رخسار کی ہرش ادائے شیری پر نثار۔ احمد رضا اے ساڈی ناتوان جئی تے کمزور جئی جڑی جان ہے نا، اس حسین تو قربان کہ جیدہ چہرہ مبارک پھلاں نو بھی شرما دے تے دے دے رخساراں دی روشنی دے اگے چند بھی شرما جاوے۔ یہ ترجمہ کرتا ہے جی پنجابی تاکہ تانوں اگے سبحان اللہ آکھن چو خیائی نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ماہ رخسار کی ہر ادائے شیریں، مٹھیاں اداواں، ہر ادائے شیری پر نثار، جو بطول جیسی دلہن کا دولہا بنا، جو رکیے لگائیں گے ابھی، جو بطول جیسی دلہن کا دولہا بنا، انت منی و انا من کا، انت منی و انا من کا، انت منی و انا من کا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ فرمایا اس کی ہر ادائیں شیری پر نثار، جو مخدومہ جیسی دلہن کا دولہا بنا، انت منی و انا من کا صحرا بندھا۔ صدیق و فاروق نے درخواست کی، صغر سن کے اعتبار سے قبول نہ ہوئی، جناب مرتضیٰ نے عرض کی، مرحبا و اہلاً جواب ملا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کرے۔ یہ ساری باتیں کر کر کے بیان کر کے فرماتے ہیں اے عزیز، صوفیہ کے دل سے پوچھ۔ اختتام ہونے لگا جی گفتگو کا، الرٹ ہو جائے۔ عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ، جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں، خدا تک وصول، خدا تک پہنچنا، بے ان کے دامن پکڑے محال۔ فرما ان کا دامن نہیں پکڑو گے رب تک نہیں جا سکتے، اور راہ سلوک میں قدم رکھنا، بے ان کی عنایت و عیانت کے خام خیال۔ تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نو شاہ بزم عرفان کے سر ٹھہرا، غوث کتب ابدال اسی سرکار کے محتاج۔ واہ، ہم شان علی یوں بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا امام احمد رضا ہے۔ سنیے غوث کتب ابدال اوتاد اسی سرکار کے محتاج، اور طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبیں سائی معراج۔ پھر یہاں اعلیٰ حضرت نے وہ شعر لکھا جو ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھا، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر، تیسرے بار پھر پڑھنا ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اچھا جناب، آگے بھی بہت کچھ لکھا، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں گے، لیکن چلتے چلتے آگے کرتے کرتے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے اس محبت اور عشق اور پیار اور اداؤں کو ذکر حیدر کرتے کرتے امام اہل سنت، امام عاشقاں
مجدد دوران، انہوں نے ایک شعر لکھا، اور شعر انہوں نے فارسی کا لکھا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ احمد رضا اب تیرا قلم تو بہت چل چکا ہے، لیکن اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی بات یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ فرماندے نے کہ پھر جدوں کتاباں دیاں کتاباں لکھ چھڑیاں، دفتروں کے دفتر مرتب ہوئے، اور پھر بھی دیکھا کہ مولا مرتضیٰ کے استبل میں جو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اس گھوڑوں کے سبوں سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، ہجے دیو دی گل بھی نہ پوری ہوئی۔ تو فرماتے ہیں پھر نتیجہ یہ کڈیا، قلم اسی توڑتا تے ورقہ پھاڑ دیتا، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ اس مرکز محبت سے ہمیشہ یہی پیغام محبت سب کے لیے جاری ہوا، آج بھی یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے محبت کیجیے، سرکار کے نسبتوں اور تعلقات کو عقل کی تکڑی میں مت تولیے، گستاخی، بے ادبی، درید دہنی، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بے ادبی کا وبال نسل در نسل رہتا ہے، بربادیاں ہوتی ہیں، تباہی ہوتی ہے، جو بے ادبی کا وبال ہے۔ آپ دیکھیں نا، حکم تھا منو سلوا کو کل کے لیے نہیں سنبھالنا، بے ادبی کی نا، حکم کی خلاف ورزی کی، آج تک سالن خراب ہو رہے ہیں، آٹے خراب ہو رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے تو کوئی چیز کبھی خراب ہی نہ ہوتی۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کا ادب ہر صورت میں لازم، ایک۔ نمبر دو، ان کے ماننے کا مطلب کہ ان کی سیرت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مولا مرتضیٰ 2 قرآن روز پڑھتے تھے، آج 22ویں رات آ گئی ہے، سوچئے ہم کتنے پارے پہ ابھی تک پہنچے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں علی کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، ٹھنڈے موسم میں بھی صرف اور صرف وہ منہ مارنے کی عادت اگر پھر بھی روزے نہ رکھنے دے تو یہ محبت کا دم بھرنا صداقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ تو وابستگیاں اور تعلقات یہی ہیں کہ ان کے احکامات کی پیروی کی جائے، زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔